السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خديجة رضي الله تعالى عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق أو كما قالت رضی اللہ تعالی عنہا
محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل قدر، قابل صد احترام، نہایت معززات، مکرمات ماؤں اور بہنوں، ہم میں سے ہر بندہ دنیا کی زندگی جو کہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، جس میں ہم شب و روز گزار رہے ہیں، یہ دنیا، اس دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، سکون، سکھ، امن اور چین حاصل کرنا چاہتے ہیں، ذہنی مضبوطی چاہتے ہیں ہر بندہ۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ آج کے دور میں آپ کو اقوام عالم میں کوئی بھی بندہ پرسکون نظر نہیں آئے گا۔ ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ان پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی حل بھی ہے؟ کیا کوئی ایسا راستہ ہے جس راستے پر چل کر انسان پریشانیوں کے، ان جھنجھٹوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکل سکے؟ یقیناً ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، اس بندے کی مثال دی جس نے دنیا کائنات میں سب سے کامیاب زندگی گزاری، اور وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک انگریز رائٹر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، 100 کامیاب انسان۔ دنیا میں آدم علیہ السلام کے دنیا پر آنے سے لے کر آج تک اس نے مختلف لوگوں کی شخصیات کو اینالائز کیا، پرکھا، جانچا، اور پھر ایک کتاب لکھی کہ دنیا میں 100 وہ مرد انسان جنہوں نے معاشی، معاشرتی، ازدواجی، خانگی، سیاسی، ہر لحاظ سے بہترین اور شاندار زندگی گزاری ہے۔ 100 بندوں کے ناموں میں سب سے پہلا نام جو 1 نمبر پہ آیا، فرسٹ پوزیشن، اس کے 100 دی موسٹ پرفیکٹ مینز میں سے جو اس نے نمبر دیا، وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ اور وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، میں نے بڑی کوشش کی۔ وہ خود عیسائی ہے۔ خود کون ہے؟ مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو آپ پیروکار ہے۔ لکھتا ہے، میں نے ہر پہلو سے محمد الرسول اللہ کی ہستی کو دیکھا کہ چلو زندگی کے کسی شعبے میں محمد کریم علیہ السلام کو نیچے لے آؤں اور اپنے نبی عیسیٰ کو اوپر لے آؤں۔ مقصد کیا؟ کہ کسی طریقے مسلمانوں کے نبی کا نمبر دوسرا لے آؤں، پہلے نمبر پہ اپنے نبی یا کسی کو بھی لے آؤں۔ تو وہ کہتا ہے، میں نے بار بار تاریخ کا مطالعہ کیا، دیگر تہذیبوں کو پڑھا،
لیکن میں مجبور ہو گیا، میری قلم مجبور ہو گئی، میری سوچ مجبور ہو گئی، میرا ہاتھ مجبور ہو گیا کہ سب سے ٹاپ پہ محمد رسول اللہ کا نام لکھوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر جب اتنا کامیاب انسان، اتنی کامیاب ہستی ہمارے پاس موجود ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لَقَدْ، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، ایک تعلیمی ادارے سے آپ کا رشتہ ہے، لا تاکید کے لیے ہے، یہ قسم کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، قد یہ بھی تحقیق کے لیے، اور بسا اوقات یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید در تاکید کہا لقد، البتہ تحقیق یعنی جو میں کلیہ اللہ فرما رہے بیان کرنے لگا ہوں، اس سے بڑا ٹاپ پہ اور کوئی کلیہ نہیں ہے کامیابی کا۔ فرمایا کان لکم فی رسول اللہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے، شاندار پاتھ وے ہے تمہارے پاس، زندگی گزارنے کا راستہ ہے۔ تم میں سے جو انسان کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ کی سیرت کو اپنا لے، رب کعبہ کی قسم ہے کبھی زندگی میں ناکامی کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کی آیت میں یہ بات کہنا چاہتے ہیں، اور کیا فرمایا؟ رسول اللہ کی زندگی اسوہ حسنہ کہنے کے لیے ہے، لیمن، اس بندے کے لیے کانا یرجو اللہ والیوم الاخر، جو اللہ رب العزت کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو اپنا حامی و ناصر بنانا چاہتا ہے، اللہ کو اپنا مددگار بنانا چاہتا ہے، اللہ کو اپنا ساتھی بنانا چاہتا ہے، اللہ کو اپنا مشیر بنانا چاہتا ہے ہر اپنے زندگی کے کام میں۔ اور جو بندہ اللہ کے ساتھ دوستی کر کے اپنی آخرت کو سبحان اللہ کامیاب کرنا چاہتا ہے، یاد رکھیے اللہ نے یہاں صرف آخرت کا ذکر اس لیے کیا، جن لوگوں کی آخرت کامیاب ہو جائے اللہ کی قسم ان کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے۔ مثال سمجھ لیں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کسان ہل چلائے زمین میں، اس میں بیج بوئے، اس کو کھاد سپرے دے، پانی دے، اب آخر میں آ کر وہ اس فصل کو کاٹ رہا ہے۔ اگر کاٹی گئی فصل کی مقدار زیادہ ہو، کاٹی گئی فصل، اس کا وزن، اس کا جھاڑ، اس کی کاشت زیادہ ہو، تو کیا خیال ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس نے زمین صحیح بنائی ہے، اس نے بیج اچھا ڈالا ہے، اس نے کھاد اچھی ڈالی، اس نے ایک سپرے اچھی لگائی، اس نے پانی وقت پہ لگایا، اس نے بیجائی اور اس میں محنت خوب کی، لہذا آج یہ جھاڑ بھی زیادہ لے رہا ہے۔ یہی ہے نا؟ تو جس کی آخرت بہتر ہو گئی سمجھ لو اس کی دنیا کامیاب گزر چکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صرف آخرت کا ذکر فرمایا، کیونکہ جن کی آخرت بہتر ہو جائے سمجھ لو دنیا بہترین۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کامیاب لوگ ان کی پہچان کیا ہے، کامیابی کے متلاشیوں کی سیرت کیا ہے، اور ان کی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو قیامت والے دن جہنم سے بچ گئے، جنت میں داخل کر دیے گئے، فقد فاز، یہ کامیاب لوگ ہیں۔
بات تو ختم، اصول طے ہو گیا کہ جن کی آخرت کامیاب ان کی دنیا کامیاب، اور کامیابی کے لیے راستہ کون سا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ ہیں کون؟ سبحان اللہ۔ تعریف کیا ہے ان کی؟ تعارف کیا ہے ان کا؟ مقام کیا ہے ان کا؟ محنت ان کی کیا ہے؟ تگ و دو ان کی کیا ہے؟ کوشش ان کی کیا ہے؟ سیرت ان کی کیا ہے؟ آج اگر مسلمان اس کو پڑھ لے، سمجھ لے، عمل کر لے، اللہ کی قسم پوری دنیا میں مسلمان سب سے بلند ہو۔ اللہ کے رسول کی زندگی کتنی بے باک ہے، نبوت کے بعد کی زندگی تو سب ہی سنتے ہیں۔ عہدہ مل جانے کے بعد عام ہمارے ہاں معروف ہے، معاشرتی کلچر ہے کہ جب کسی کو سٹیٹس مل جائے، عہدہ مل جائے، پھر تو رکھ رکھاؤ ہر کوئی کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جیسے آج کل یہ سیاسی دھکم پہل چل رہی ہے، اب سیاست کے حصول کے لیے سارے گلیوں چوکوں چوراہوں میں نظر آ رہے ہیں، اور سیاست میں جو جیت جائے گا وہ 4 دن جشن منائے گا، ساری دنیا کو دکھائے گا کہ میں جیت گیا، میں بڑی شے، اور پھر اپنے نام کو قائم رکھنے کے لیے پھر لوگوں میں وہ دکھلاوے کے بڑے بڑے کام بھی کرے گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا۔ مزہ کیا ہے کہ بغیر مفاد کے، بغیر لالچ کے، گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، غریبوں میں خدمت کے، فلاح کے کام کرے، پھر لوگ کہیں گے یار یہ بندہ تو بغیر لالچ کے محنت کرنے والا ہے۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سے بتائیں، نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ مجھے نبوت ملے گی؟ نہیں پتا تھا نا، نہیں جانتے تھے میں نبی بنوں گا، میں رسول بنوں گا۔ اس کے باوجود محمد الرسول اللہ کی زندگی کیسی ہے؟ کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، کوئی اقتدار عہدے کی خواہش نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے؟ ایک ہی حدیث سناؤں گا، اس ایک حدیث پہ عمل کر لیں، اللہ کی قسم زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بڑی کمال کی پیاری حدیث ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ مجھے خدیجہ نے، ماں خدیجہ نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ماں خدیجہ بتاتی ہیں کہ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتے۔ کیا آتے جی؟ سچے خواب، اور اتنے سچے مثل و فلک صبح، صبح کے وقت جب لوگوں کو بیان کرتے تو وہ جیسے صبح نظر آتی ساری دنیا کو، ویسے ہی خواب بھی سچا ہو جاتا۔ رسول اللہ نے سچے خوابوں کی بنا پر اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے، ابھی نبی نہیں ہے، ہم مانتے ہیں کہ نبی ہیں، شروع سے ہی نبی ہیں، لیکن ابھی نبوت ملی، نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی فرشتے نے آ کر خوشخبری نبوت کی نہیں سنائی، تو ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہے۔ خواب آ رہے ہیں اور خواب سچے ہو رہے ہیں، اور جب خواب سچے ہو رہے ہیں تو شکرانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت۔ فرماتی ہیں ماں خدیجہ، غار حرا میں جانا شروع ہو گئے، گھر سے کھانا بنواتے، جتنے دن کھانا ختم نہ ہوتا اتنے دن گھر ہی نہیں آتے تھے، وہیں اللہ کی عبادت کرتے۔ اس سے کیا سمجھ آئی کہ اگر زندگی میں کوئی خواب دیکھو اور پورا ہو جائے تو پھر فضول خرچی، دھینگا مشتی، واویلا نہیں، یہ رسول اللہ کی سنت اور سیرت نہیں ہے۔ رسول اللہ کی سنت اور سیرت کیا ہے؟ جب زندگی میں کوئی خواب دیکھو، خواہش کرو، پوری ہو جائے، اللہ رب العزت کے سامنے جھک جاؤ،
شکر ادا کرو اللہ کا. غار حرا میں محمد الرسول اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. کئی دن گزر گئے. ماں خدیجہ بتاتی ہیں جب کھانا ختم ہوتا گھر آتے, کھانا لے کر پھر چلے جاتے, اور ایک دن حق منکشف ہو گیا, مطلب نبوت اللہ نے عطا فرما دی. جبرائیل امین آئے ہیں رسول اللہ کے پاس غار حرا میں. انبیاء کے پاس آنے والا فرشتہ, عرش والے رب کا پیغام لانے والا محمد الرسول اللہ کے پاس آیا ہے, اور آ کر کہتا ہے اقرا, پڑھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقارئ, مجھے پڑھنا نہیں آتا, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. کیوں نہیں پڑھنا آتا؟ کیوں نہیں پڑھا ہوا؟ کسی کے پاس گیا نہیں پڑھنے کے لیے, کسی کا شاگرد نہیں بنا, کسی کو استاد نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ دنیا میں لوگ پڑھنے پڑھانے کا کام تو کرتے ہیں, لیکن عبداللہ کا لخت جگر, آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ رب العزت نے کسی کے پاس جانے کی توفیق ہی کیوں نہیں دی؟ کیونکہ میرے رب نے نبی بنانا تھا, اور نبی کا درجہ دنیا میں سب سے بلند ہوتا ہے. نبی کے بعد سب سے بلند درجہ دنیا میں استاد کا ہوتا ہے, اور نبی محمد کریم کسی بندے کے پاس جا کر کوئی ایک لفظ بھی پڑھ لیتے تو وہ محمد الرسول اللہ کا استاد ہو جاتا. اور میرے رب نے محمد الرسول اللہ کا کسی کو دنیا میں استاد بننے کے قابل ہی نہیں سمجھا. اس لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو کسی کے پاس پڑھنے کے لیے بچپن میں بھی نہیں جانے دیا. اگر رسول اللہ کسی کے پاس جا کر ایک لفظ بھی پڑھ لیتے وہ رسول کا استاد ہو جاتا. آج محمد الرسول اللہ جب نبوت کا اعلان کر رہے ہیں تو اس استاد سے درجہ کم ہوتا. میرے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بعثت معلما. کسی استاد کے پاس نہیں گئے, اس کے باوجود فرمایا میں محمد کو رب نے استاد بنا کر بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمد کو اللہ نے استاد بنا کر بھیجا. بعثت معلما, فرمایا میں معلم ہوں, معلم تعلیم دینے والا. تو جب پڑھے نہیں ہیں تو جبرائیل نے کہا اقرا, فرماتے ما انا بقارئ. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جبرائیل نے مجھے اپنے جبھے میں ڈالا, دونوں باہوں میں لیا, دبایا, اور دبا کر پھر دوبارہ کہتے ہیں اقرا. میں نے کہا ما انا بقارئ, مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر مجھے زور سے دبایا, جیسے دو دوست پرانے جگری یار بڑے عرصے بعد ملے اور ایک دوسرے کو دباتے ہیں, اور مجھے کیا کہا اقرا, اور ساتھ ہی پڑھنا شروع ہو گئے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جبرائیل پڑھتے گئے, میری زبان پہ آیتیں جاری ہوتی گئیں, میں بھی پڑھتا گیا. اب یہ واقعہ سارا ہو گیا. اب چونکہ واقعہ پہلی دفعہ ہوا, یہ سامان اٹھایا, غار حرا سے جبرائیل چلے گئے, محمد الرسول نے سامان اٹھایا, سارا گھر آ گئے. ماں خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی, مجھے چادر دو, بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے, لخشیت علی نفسی, ڈر لگ رہے. چادر لی, لیٹ گئے. اب یہاں کوئی سوال کرنے والا کر دے گا بھائی ڈرنے کی کیا بات اس میں, قرآن ہی تو آیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کا ذکر دلوں کو مطمئن کرتا ہے, دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یا محمد الرسول اللہ کو خوف کیوں ہے؟ تو سنیے, اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا دنیا والوں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. یہ قرآن کوئی عام چیز نہیں ہے. اگر یہ اللہ فرماتا ہے میں رب پہاڑوں پہ نازل کر دیتا, جن پہاڑوں نے زمین کو میخیں کی صورت میں ٹکا کے رکھا ہوا ہے, اتنے مضبوط پہاڑ, ان پہاڑوں پہ میں اس قرآن کو نازل
نازل کر دیتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے، ڈر سے، ہیبت سے، اس قرآن کے بوجھ سے گر جاتے، لڑکھڑا پڑتے، وہ بھی اس قرآن کی شان و شوکت کے سامنے ٹک نہ پاتے۔ اتنی بڑی چیز نزلہ علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس قرآن کو محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ تو بھائی کچھ تو بنتا ہے نا، آخر قرآن اتنی بڑی چیز جو اللہ کا بندوں سے لنک نازل ہو رہا ہے، اللہ کی باتیں جو اللہ بندوں سے کرنا چاہ رہا ہے ان کی ابتدا ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ اب جب گھر آئے، ماں خدیجہ فرماتی ہیں میں نے کمبل دے دیا، لیٹ گئے، تھوڑی دیر بعد فلما فاضا رو، جب وہ گھبراہٹ چلی گئی، اٹھے، میں نے پوچھا میرے سرتاج ہوا کیا ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ سنا دیا۔ اچھا اب یہاں نا ایک بہت بڑی بات سوچنے کی ہے ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے، اگر وہ سن رہی ہیں تو نیک بیوی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا بہترین سامان، قیمتی ترین متاع نیک بیوی ہے۔ اب اگر وہاں سمجھنے کے لیے مثال ہے، کوئی آج کی عورت ہوتی اور خامد یوں گھبرا کے گھر آتا تو کیا کہتی؟ بھی باہر لین کی جانا ہے، ساری ساری رات باہر اندھیرے ہیں جتے پہاڑاں چ رہنا ہے، تینوں کنے کیا کروں باہر جا۔ یہی ہے نا، آج بندہ بیچارہ باہر سے پریشان آتا ہے، گھر بیوی نے الگ سے ٹینشنیں پریشانیاں تیار کر کے رکھی ہوتی ہے اپنے خامد کے لیے، باہر وہ پسینہ بہا کے آتا ہے، گھر میں بیگم خون چوستی ہے۔ اور نیک بیوی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت سے نیک بیویاں مانگا کرو، اور صرف نیک بیویاں ہی نہ مانگا کرو، اپنی بیٹیوں کو بھی نیک بیٹیاں بناؤ، وہ نیک بیویاں بنے جا کر کل۔ اپنی بہنوں کی تربیت کرو، کل کو وہ اپنی خاوند کے لیے نیک بیوی کی مثال بنے۔ صرف نیک بیویاں مانگنے سے نہیں مل جاتی، اپنے گھروں کے ماحول کو نیک بنانا پڑتا ہے، پھر نیک عورتیں بنتی ہیں۔ تو ماں خدیجہ، سبحان اللہ، کیا اللہ نے کمال، سبحان اللہ۔ اور یارو کیسی اللہ کے رسول کی جو شریک حیات تھی، اللہ نے کیسی کیسی خواتین کو چنا ہے۔ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ وہ پریشان آئے ہیں تو فرمایا میرے سرتاج پریشان نہ ہوں، کلا، قسم اٹھا دی، کلا، اللہ کی قسم، واللہ، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، میں آپ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کی دیانت کو، آپ کی صداقت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو، آپ کی خوشی غمی کو، جس انداز میں آپ زندگی گزار رہے، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں میرے سرتاج اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں اللہ رسوا کرے گا؟ آپ کا ٹائم بھی پورا ہونے والا، میں جلدی جلدی وہ 5 باتیں بیان کر دیتا ہوں اور بات ختم۔ باتیں بڑی تفصیل طلب ہیں، پھر اللہ نے کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ پھر تفصیل سے سنائیں گے آپ کو۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ میرے خاوند سرتاج، انک لتصل الرحم، آپ اتنے خوبصورت انسان ہیں، انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو ملاتے ہیں، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، اور رشتوں کو ملانے والا، رشتہ داریوں کو جوڑنے والا اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ ایک آپ کی یہ خوبی ہے، یہاں غور کرتے جائیے گا، آج کے پھنے کھا مسلمانوں، یہ تب کی بات ہے جب پہلی وحی آئی، ابھی اسلام کی دعوت باقاعدہ شروع، ابھی مکے میں مسلمان بھی نہیں ہے، رسول اللہ رشتے کن سے ملا رہے ہیں؟ مشرکین مکہ سے، اور یہاں ہم مسلمان بنے بیٹھے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور اپنے مسلمانوں سے رشتے توڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟
دنیا کا سب سے اعلیٰ رشتہ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر کوئی ہے سب سے قیمتی رشتہ ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد کریم نے کیا فرمایا؟ لوگوں تم آپس میں رشتے جوڑتے ہو 4 چیزوں کی بنیاد پہ، دولت، حسب نسب، خوبصورتی، دین۔ فرمایا خذ بذات الدین تربت یداک، اپنے رشتے جوڑنے ہیں تو دین کو پکڑنا، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دینا۔ اور دین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ رشتہ ہے، یہ دین ہے۔ وہاں ہمارے نبی کی سیرت کیا ہے؟ غیر مسلموں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، بت پرستوں سے رشتے جوڑ رہے ہیں۔ ماں خدیجہ کہہ رہی ہیں یہ رشتے جوڑنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو کہاں سے عزت ملے ہمیں بھائی؟ یہ جتنے بھائی ہم بیٹھے ہیں، عزت کا متلاشی کہاں سے عزت ملے؟ ہم تو رشتے توڑ رہے ہیں، ہم تو جوڑ ہی نہیں رہے۔ پھر نمازیں پڑھتے ہیں، پھر دعائیں کرتے ہیں، پھر قبول نہیں ہوتی، پھر پریشان ہوتے ہیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بھائی تو رشتے توڑ کے اللہ کے بندوں، سوچ تو صحیح، اللہ کے بندوں سے رشتہ توڑ کے اللہ سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے؟ کیسے جڑا تیرا؟ اگر تو اللہ کے بندوں سے رشتہ نہیں جوڑ سکتا تو پھر بندوں کے رب سے رشتہ کیسے جوڑے گا؟ دوسری فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ رسول اللہ بوجھ اٹھا رہے ہیں، دکھوں کا، پریشانیوں کا، غموں کا۔ کن کا؟ مشرکین مکہ کا، مسلمانوں کا نہیں۔ ہم تو مسلمانوں کے ایک دوسرے کے دکھ اٹھا ہی نہیں سکتے۔ دکھ کیا؟ یہاں 2 مسلمان لڑ پڑے، تیسرا وہاں کھڑا ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے، چھڑواتا نہیں ہے ان کو۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، فرمایا آپ بے روزگاروں کو کما کے دیتے ہیں۔ یہ آپ کی سیرت ہے، آپ کی زندگی، آپ بے روزگاروں کو کما کے دیتے ہیں۔ وہ ہم تو جناب الحاج 5 7 8 عمرے کیے، حجیں کیے، دکان پہ کوئی ماڑا غریب گاہک آ گیا، 5 10 روپے کم ہے، ہم کہتے جا میں نے نہیں دینی کچھ ہے، ہم یہ کما کے دے رہے ہیں، ہم تو دوسروں کی کمائی چوس رہے ہیں۔ اور فرمایا وَتُقْرِ الضَّيْفَ، اے میرے سرتاج آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مہمان کون بن رہے ہیں بھائی؟ مسلمان۔ غور تو کرو یارو، کہاں کھڑے ہم؟ دھجیاں ہم نے رشتوں کی اڑا دی، اخلاقیات کی اڑا دی، تعلقات کی اڑا دی، واسطوں کی اڑا دی، اسلامی شاعر کی دھجیاں اڑا کے ہم بنے پھرتے مسلمان۔ میرا نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کی ضیافت کر رہے ہیں، میں ان کے میزبان، ان کو مہمان بنا رہے ہیں، خود ان کے میزبان بن رہے ہیں، اور ماں خدیجہ کہہ رہی ہیں آپ کی یہ میزبانی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ، میرے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنے مہمان کی قدر کرے۔ ہم پتہ کیا قدر کرتے ہیں؟ بھائی جان آؤ گی تو کی لے آؤ گے، ایسی آؤ گے کی کھواؤ گے؟ یہی ہوتا ہے نا، کوئی خالی ہاتھ مہمان آ جائے، اسی کہتے ہیں یار ویکھ لو کچھ ہے نہیں لیندی نے، اور تو اللہ کا شکر ادا کر تیرے گھر مہمان آیا ہے۔ اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ تیرے گھر مہمان آیا ہے، اور کیا لا کر دے تجھے؟ وہ شکر کر اللہ کا۔ لیکن ہم کہتے ہیں یہ خالی ہاتھ آیا ہے، بندہ ٹھیک نہیں ہے، رحمت آئی ہے۔ کہتے ہیں نا مہمان رحمت ہوتا ہے، کچھ معروف چیزیں معروف اچھی ہوتی ہیں، رحمت ہے تو پھر رحمت سمجھو۔ اور 5ویں بات فرمائی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق پہ ڈٹے لوگ، حق کے ساتھ چمٹے لوگ، سچے لوگ، سچائی پہ کھڑے لوگ، اے میرے سرتاج آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ سچا آپ کی برادری کا نہ ہو آپ نہیں دیکھتے، سچا غیروں سے ہو آپ نہیں دیکھتے، آپ حق کا، سچ کا ساتھ دیتے ہیں، حق پر ڈٹے لوگوں پر آنے والی مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ عدالتیں دیکھو، ظلم ہی ظلم ہے، جس کے پاس پیسہ ہو اس کا ہی حق ہے۔ دیکھ لو نا ہمارے ملک کا نظام، قاتل ظالم پیسے دے کر وہاں سے معصوم بن کے نکل رہا ہوتا ہے، وکیل حرام کھا رہے ہوتے ہیں وہاں،
سچوں کو جھوٹا اور جھوٹوں کو سچا بنانا منٹوں سیکنڈوں کی گیم ان لوگوں کی عدالتوں میں. اور میرے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ سچ پر ڈٹے لوگوں کے ساتھ کھڑے. تو یہ ہیں چند ایک باتیں بھائیوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اما اللہ رب العزت ہمیں سیرت رسول کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں نے سیرت کے وہ موتی بیان فرمائے ہیں جو نبوت سے پہلے کے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. نبوت کے بعد کی زندگی تو پھر کیا ہی کہنے ہیں. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ گر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، تو گلے میں پہن لو کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.